بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تکلم بکلمۃ اعادها ثلاثا حتی تفہم عنہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے، جب کوئی بات کہتے تو اسے 3 مرتبہ دہراتے تاکہ وہ بات آپ سے اچھی طرح سمجھ لی جائے۔ وَإِذَا أَتَى عَلَىٰ قَوْمٍ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا، اور جب آپ کسی قوم کے پاس آتے کہ ان کو سلام کریں تو آپ ان کو 3 مرتبہ سلام کرتے۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں 2 باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے معلوم ہوئی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1 جب کوئی بات ارشاد فرماتے تو اسے 3 مرتبہ دہرایا کرتے تھے، ایک بات کو 3 مرتبہ فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 2 جب کسی قوم کے پاس آتے تو آپ ان کو 3 مرتبہ سلام کیا کرتے تھے۔ پہلی بات، جب آپ کوئی بات ارشاد فرماتے تو اسے 3 مرتبہ دہراتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ نارملی ہم لوگ بات چیت کرتے ہیں 2 لوگ آپس میں، تو جتنے ورڈز ہم یوز کر رہے ہیں یا جتنے سینٹنس ہم یوز کر رہے ہیں، جتنے جملے، کیا ہر جملے اور ہر ورڈ کو 3 مرتبہ بولیں؟ تو یہ تو مشقت کی بات ہو جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کریں، ہر ورڈ کو 3 بار بولیں، ہر سینٹنس کو 3 بار آپ ارشاد فرمائیں، ایسا تو بظاہر عقل کے اعتبار سے مانا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ٹائم زیادہ لگ جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف بات میں اتنا زیادہ ٹائم لگا دیں، یہ عقل اس کو مانتی بھی نہیں ہے۔ ٹائم کی حفاظت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ترغیبات دی ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہرگز بھی نہیں ہے کہ کسی سے ہم بات کر رہے ہیں تو بات کرتے وقت میں ایک ٹائم پر انسان کئی سارے ورڈز یوز کرتا ہے، کئی سارے ایک ساتھ، 1 سے 2، 2 سے 3 ورڈ مل کر ایک سینٹنس بنتا ہے، اور ایک سینٹنس بنا تو ہی سامنے والے کو بات سمجھ میں آتی ہے۔ بغیر سینٹنس، بغیر ورڈز کے کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے پھر؟ جب کوئی بات ارشاد فرماتے، جب کوئی کلمہ ارشاد فرماتے تو 3 مرتبہ دہراتے۔ علماء لکھتے ہیں اس حدیث کی تشریح کے اندر کہ یہاں بات کرنے سے مراد اپنی ساری بات، ساری گفتگو، اور گفتگو کا ہر ورڈ اور ہر سینٹنس نہیں ہے، بلکہ جب آپ بات کرتے کوئی اہم چیز، کوئی اہم بات لوگوں کو سکھانا چاہتے، کوئی اہم گفتگو کے دوران کوئی امپورٹنٹ بات آ گئی، بہت امپورٹنٹ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس کو اچھی طرح سمجھیں، اچھی طرح اس بات کو سمجھیں، اس کی طرف پوری توجہ دیں، تو کوئی امپورٹنٹ بات آتی، کوئی اہم بات آتی تو اس اہم بات کو 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو علم سکھاتے ہیں۔ تو علم سکھانے میں جو اہم باتیں ہوتی ہیں اس کو کھول کر بیان کرتے، 1 سے 2، 2 سے 3 مرتبہ ارشاد فرماتے تاکہ وہ بات اچھی طرح سمجھ لی جائے۔ یہ مطلب ہے اس کا، ہر ورڈ کو، ہر سینٹنس کو نہیں، امپورٹنٹ بات، اہم بات کو 3 مرتبہ فرماتے تھے۔ جیسا کہ اگلا ٹکڑا خود ہے، حتیٰ تفہم عنہ، تاکہ وہ بات اچھی طرح سمجھ لی جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بات کرتے کرتے اچانک سے ایک جملے کو، ایک بات کو 3 مرتبہ بولے تو سامنے والے لوگ سوچیں گے کہ ارے بھائی شاید یہ کوئی اہم بات ہے، تبھی تو یہ اس کو 3 مرتبہ کہہ رہے ہیں، یہ ہمیں یاد رکھنے والی بات ہے، یہ ہماری طرف سے توجہ دینے والی بات ہے۔ یہی تو مقصد تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ٹھیک ہے، ایک بات یہ ہوئی۔ اچھا، اس کو سامنے رکھ کر کیا ہم میں سے ہر شخص اس طرح کرے؟ کیا بات کرنے کا اسے ہم سنت طریقہ سمجھیں کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ کوئی ایک بات ہم 3 مرتبہ دہرائیں؟ نہیں، یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ لیکن ہم بھی اگر کسی کو کوئی چیز سکھا رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں، کوئی علم بتا رہے ہیں یا کوئی اہم چیز ہم سامنے والے کو بتا رہے ہیں، اور اس ٹائم پر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ بندہ سمجھے، اور اس وقت ہم نے بھی اس بات کو 3 مرتبہ دہرا دیا، 2 وجہ سے، ایک اس لیے تاکہ وہ بندہ بات کو اچھی طرح سمجھ جائے، دوسرا اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تھا،
تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہماری نیتوں کے مطابق ہمیں ثواب بھی ملے گا، سامنے والے کو بات بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن ہر بات کو ہم اہم بات ہے کہتے جائیں اور 3 مرتبہ کہتے جائیں، پوری ہماری آدھے گھنٹے کی گفتگو آدھے گھنٹے کے بجائے 1.5 گھنٹے کی ہو جائے، یہ نہیں، اسے سنت طریقے کے اندر داخل نہیں کیا جائے گا۔ کوئی امپورٹنٹ بات ہے، اہم بات ہے، کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ خاص طور سے جو لوگ دین سکھاتے ہیں، علم سکھا رہے ہیں، لوگوں کو قرآن و سنت کی باتیں بتا رہے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی جو دوسروں کو سکھا رہا ہے، تو وہاں اہم مقصد ہے قرآن و سنت کو صحیح سمجھنا اور سامنے والا اس کو یاد رکھنا۔ تو ویسے موقع پر ایک بات کو دہرایا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، 2 بار 3 بار، اور اگر سامنے والا نہ سمجھے تو ہم 4 بار 5 بار بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسرا ٹکڑا اس میں ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کے پاس جاتے ان سے ملنے کے لیے تو ان کو 3 مرتبہ سلام کرتے۔ اب یہ کیا ہے 3 مرتبہ سلام کرنا؟ اب جب بھی 2 لوگ ملے تو 3 مرتبہ سلام کریں کیا؟ سلام تو ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے، السلام علیکم، بات ختم ہو گئی، سامنے والے نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ یہ 3 مرتبہ سلام کا مطلب کیا ہے؟ ریگولرلی کسی سے ملاقات ہوتی تو ملاقات کے ٹائم پر 3 مرتبہ سلام کرتے تھے، کیا یہ مطلب ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے اس کا، ایسا ہرگز بھی مطلب نہیں ہے۔ پھر اس کا مطلب علماء کرام لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ملنے کے لیے ان کے گھر پر جاتے، کسی قوم کے پاس جاتے، کسی کے گھر پر جاتے، کسی کے دکان پر جاتے، کہیں پر جاتے کسی سے ملنے کے لیے، تو 3 مرتبہ جو سلام ہیں یہ اجازت کے لیے سلام ہے، اجازت۔ اسلام میں اجازت لینے کا طریقہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ اجازت لی جائے، اور اجازت لینے میں بھی سلام سے اجازت لی جائے۔ باضابطہ قرآن میں یہ بتایا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھایا ہے کہ کوئی شخص کسی سے اجازت لینا چاہتا ہے، اندر والوں کو نہیں پتا کہ باہر کوئی آیا ہوا ہے، تو اب یہ زور سے کہے السلام علیکم، اندر سے آئے جواب کہ بھائی کون ہے، تو بھی ٹھیک ہے، ایک ہی مرتبہ میں بات پوری ہو گئی۔ تھوڑا سا وقفہ دیں، تھوڑا سا بیچ میں ٹائم دیں، اس کے بعد 2 منٹ 1.5 منٹ کچھ بھی موقع محل حالات کے حساب سے، پھر اس کے بعد اندر سے جواب نہیں آیا تو پھر کہیں السلام علیکم زور سے، اگر اندر سے جواب آ جاتا ہے ٹھیک، پھر تھوڑا سا ٹائم دیں، اس کے بعد کہیں السلام علیکم۔ یہ 3 مرتبہ اجازت لینا ہو گیا۔ اب اگر 3 مرتبہ اجازت لینے کے باوجود اجازت نہ ملے تو پھر حکم یہ ہے کہ واپس لوٹ جاؤ۔ واپس لوٹ جاؤ مطلب سامنے والا بیزی ہے، سامنے والا مصروف ہے، وہ اسی لیے جواب نہیں دے رہا ہے، اس لیے اب ہم واپس چلے جائیں، یا سامنے والے نے کہہ دیا، جواب دیا اور کہا کہ بھئی ٹھیک ہے بعد میں ملوں گا، تو بھی واپس چلے جائیں۔ یہ طریقہ ہے کسی سے اجازت لینے کا۔ تو جو طریقے میں 3 مرتبہ اجازت لینے کی بات ہے اور اجازت کا سنت طریقہ ہے سلام کرنا، تو یہاں پر وہی مطلب ہے۔ کسی کے پاس آپ جاتے تو ان سے اجازت لینے کے لیے 3 مرتبہ سلام کرتے تھے، تیسری مرتبہ تک اجازت مل جاتی تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، ایک مطلب اس کا یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ کسی کے پاس گئے تو پہلی مرتبہ میں ہی اجازت مل گئی، پھر بھی 3 مرتبہ سلام کھائے۔ اب کیسا 3 مرتبہ سلام ہوا؟ پہلا سلام السلام علیکم اجازت لینے کے لیے، اجازت مل گئی، اب داخل ہو رہے ہیں ان کے گھر میں، جا رہے ہیں ان کے پاس، اجازت پہلا والا سلام تو اجازت والا سلام تھا، اب کسی کے گھر میں انٹر کر رہے ہیں تو داخل ہوتے وقت میں ان سے ملاقات کے وقت میں اب ملاقات والا سلام السلام علیکم، اب یہ ملاقات والا سلام ہوا، تھوڑی دیر بیٹھے، بات چیت ہوئی، گفتگو ہوئی، پھر وہاں سے واپس جا رہے ہیں تو واپس جاتے وقت میں بھی السلام علیکم، کیونکہ اسلامی طریقہ ملاقات کا یہ ہے کہ ملاقات کے وقت میں بھی سلام کریں اور واپس ہوتے وقت میں بھی سلام کریں۔ تو 3 مرتبہ سلام کا مطلب یہ ہے، نمبر 1 اجازت کا سلام، نمبر 2 ملاقات کا سلام، نمبر 3 واپسی کا سلام۔ تو بہرحال آج کے درس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے 2 باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ پہلی بات، جب کوئی امپورٹنٹ بات ارشاد فرماتے تو اسے 3 مرتبہ دہراتے تھے تاکہ وہ علم، وہ بات، وہ اہمیت والی چیز اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ دوسری چیز، جب کسی کے پاس جاتے تو 3 مرتبہ سلام کرتے تھے۔ یہ جو دوسرا والا ہے نا وہ ہمارے لیے بھی ہے، دوسرے والے دونوں مطلب ہمارے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے، سنت ہے۔ صرف اجازت لینے کے لیے 1 بار 2 بار 3 بار سلام سے اجازت لینا ہے، یہ بھی سنت ہے۔ دوسرا، اجازت مل گئی، اجازت والا سلام، ملاقات والا سلام، واپسی والا سلام، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی تھا، آپ کی تعلیم بھی ہے اور یہ امت کے لیے سنت بھی ہے، اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔
مقصد آج کے درس حدیث کا کیا ہے بھائی؟ مقصد یہ ہے کہ جو دین ہمیں پتہ ہے، جو چیز ہم جانتے ہیں، دوسروں کو بھی سکھائیں، اور سکھانے کے لیے اچھی طرح واضح انداز میں کھول کر وہ بات بتائیں تاکہ سامنے والا اچھی طرح اس بات کو سمجھ جائے۔ یہ اہم مقصد ہے۔ تو دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو سیکھنے سکھانے کے ساتھ ساتھ عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے، عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔